زلیخا، زلیخا، کہاں مر گئی ہو؟ تمہیں احمد کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ بھوک سے وہ رو رو کر نڈھال ہو چکا ہے۔ ہاشم شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ احمد کو روتا دیکھ کر وہ اس حویلی کو آگ لگا کر رکھ دیتا۔ دھڑلے سے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں نازک سی زلیخا ایک 7 ماہ کے بچے کو سینے سے لگائے سو رہی تھی۔ ایک پل کو ہاشم شاہ کی نظریں زلیخا کے وجود پر ٹھہر سی گئیں۔ لمبے گھنے بال جو اس کی بلکھاتی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، سفید دودھ جیسی رنگت اور اس پر بیماری کی وجہ سے پھیلی زردی، اپنی حسین کم عمر بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر دل میں طوفان سا اٹھا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی سماعتوں میں جب اپنی گود میں موجود 3 ماہ کے بچے کے رونے کی آواز پڑی تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ فوراً غصے سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے بازو سے زلیخا کو کھینچ دیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرتے گرتے بچی تھی۔ نیند ابھی بھی آنکھوں پر حائل تھی۔ وہ سیدھا جا کر ہاشم شاہ کے سینے سے ٹکرائی۔ وجود بخار سے دہک رہا تھا، مگر سامنے کھڑے ہاشم شاہ کے سرد رویے کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ کیوں میرے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں؟ بہت دھیرے سے ہی بولی تھی، جب اس کی نیند سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ہاشم شاہ نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ ڈرامے بازیاں بند کرو، تمہیں یہاں پر میں مہارانے بنانے کے لیے نہیں لایا۔ تم اس مخملی بستر پر اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر سو رہی ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے بیٹے کو تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں خود سے دور کرو گی، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھو گی۔ یہ جب بھی بھوک محسوس کرے گا تم اسے سیراب کرو گی۔ پھر احمد اکیلے کمرے میں لیٹا کیوں چیخ رہا تھا؟ ہاشم کی خونخوار نظروں میں دیکھ کر زلیخا کا دل کانپ سا گیا۔ اس کی دھاڑ دار آواز سن کر نہ صرف احمد بلکہ میثم بھی جاگ چکا تھا۔ دونوں ہی بچے بے تحاشا رو رہے تھے۔ جب اپنا بازو چھڑواتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ ساری رات میں احمد کے ساتھ جاگتی رہی، جب آپ سکون سے سو رہے تھے میں آپ کے بیٹے کو گود میں اٹھائے پورے کمرے میں چکر کاٹتی پھر رہی تھی۔ میرے بازو میں نیل پڑ چکے ہیں، بخار کی وجہ سے بے ہوشی چھائی ہوئی ہے۔ اگر تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ملازمہ کچھ دیر کے لیے آپ کے بچے کو سنبھال نہیں سکتی تھی؟ ابھی یہ الفاظ زلیخا کے لبوں سے نکلے نہیں تھے کہ ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ گستاخ لڑکی، زبان چلاتی ہو میرے آگے؟ اپنی اوقات مت بھولو۔ تمہیں میں یہاں پر اپنے بچے کی دائی بنا کر لایا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم یہاں پر اپنے بچے کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ دونوں بچے ایک پل کو سہم سے چکے تھے۔ گھبرا کر ضبط کرتی زلیخا نے آنکھوں میں آنسو لائے ہاشم کو دیکھا، جس میں صرف اور صرف سختی اور بے حسی تھی۔ ہاشم نے بیڈ پر لیٹے ہوئے اس بچے کو دیکھا جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ہاشم نے اگلے ہی پل آگے بڑھ کر بڑی بے دردی سے میثم کو اٹھایا اور احمد کو زلیخا کی گود میں دے کر کہنے لگا، اسے بھوک لگی ہے، یہ رو رہا ہے، جلدی اسے دودھ پلاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہاشم شاہ کے آگے زبان چلانے والوں کے ساتھ ہاشم شاہ کیا کرتا ہے؟ ایک نظر وہ اپنی گود میں موجود بچے پر ڈالتی اور ایک نظر ہاشم کی گود میں اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ پلیز خدا کا واسطہ آپ کو اسے نرم ہاتھوں سے پکڑیے، اسے سختی کی عادت نہیں ہے، میرا بچہ پھول جیسا ہے۔ مگر وہ بچے کو اپنے کندھے سے لگاتا ہوا کہنے لگا، میرے بچے کو ابھی کے ابھی دودھ پلاؤ، ورنہ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہارے اس بیٹے کو واپس گاؤں بھجوانے میں۔ بچے کو وہ دودھ تو پلانا چاہتی تھی، لیکن سامنے ہاشم کھڑا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں کیسے دودھ پلا سکتی ہوں، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ مگر ہاشم اس کی اس بات پر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ میں کیوں جاؤں؟ نکاح کیا ہے تم سے، حلال ہو تم میرے لیے، میں تمہیں جیسے بھی دیکھوں مجھ پر تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ جائز ہے۔ چپ چاپ بچے کو دودھ پلاؤ۔ زلیخا ہڑبڑا سی چکی تھی، بار بار شرم درمیان میں حائل ہو رہی تھی۔ وہیں ہاشم شاہ غصے سے اسے دھمکی دے چکا تھا کہ اگر ابھی کے ابھی تم نے میرے سامنے بچے کو دودھ نہ پلایا تو میں تمہارے ساتھ بہت برا رویہ رکھوں گا۔
وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے بیٹے کو گود میں لٹائے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت 19 سالہ زلیخا پر مرکوز تھی، جس نے پہلے تو آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھر بڑی ہمت جمع کر کے اس نے ہاشم شاہ کے بیٹے احمد شاہ کو اپنے وجود میں لپیٹ لیا۔ شرم کے مارے اس کے وجود میں کپکپاہٹ طاری ہو چکی تھی، جبکہ ہاشم شاہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ایسی لڑکی اس کی ملکیت تھی، اس کے لیے جائز تھی، اور وہ پورا حق جما کر اس کے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ گھبراتے ہوئے اس نے اس کمرے سے اٹھ کر جانا چاہا تو ہاشم شاہ ایک بار پھر اسے روک چکا تھا کہ تم یہی میرے سامنے بیٹھ کر میرے بچے کو دودھ پلاؤ گی؟ میں تمہیں اپنے بچے کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یوں وہ رو بھی رہی تھی اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی۔ اس کے سفید گال پر ہاشم کا تھپڑ نقش ہو چکا تھا۔ جب ہاشم چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، زلیخا کو تو لگا جیسے اس کی سانسیں وہیں پر رک جائیں گی۔ آخر ہاشم کرنا کیا چاہتا تھا؟ وہ ساتھ اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہیں زلیخا کی حالت تو یوں تھی کہ جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اس لمحے شکر ادا کیا جب احمد دودھ پیتے ہوئے سو گیا۔ جلدی سے اس نے احمد کو خود سے الگ کر کے بستر پر سلانے کے لیے لٹا دیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو آگے بڑھ کر ہاشم کی گود سے لینے لگی تو ہاشم نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا، کہنے لگا کہ نہیں، آج تمہارا یہ بچہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ زلیخا گھبرا کر کہنے لگی کہ کیوں؟ میں نے آپ کے بیٹے کو دودھ پلا تو دیا ہے، آپ کی ہر شرط مانی ہے، پھر آپ کیوں مجھے میرے بچے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، اور صرف آج رات کے لیے میں رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ ہاشم شاہ کو تمہارا حسن پسند آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میثم کو ملازمہ کے حوالے کر چکا تھا۔ ایک نظر دونوں بچوں پر ڈال کر قطار در قطار آنسو زلیخا کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ ایک ایسی مصیبت میں پڑ چکی تھی وہ ہاشم شاہ جیسے شخص کے کمرے میں جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا، یہ مشکل ترین تھا۔ یہ انسان نہ جانے بند کمرے میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس شخص کی درندگی اور صفاقی تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، مگر کیا کرتی؟ مجبوری میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے چلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ بخار کی وجہ سے ابھی بھی پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ گزشتہ رات بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ احمد نے تو اسے ساری رات سولی پر لٹکا کر رکھا تھا۔ یہ بچہ ہاشم شاہ کا تھا۔ جس طرح باپ سارا دن سب کی ناک میں دم رکھتا تھا، ویسے ہی بیٹا زلیخا کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے میں، جہاں وہ صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میز پر رکھے ہوئے تھا، ہاتھ میں سگریٹ دبائے وہ مسلسل کش لے رہا تھا۔ زلیخا نے کمرے میں داخل ہو کر ایک نظر اس پر ڈالی، جو اس پر ہی اپنی نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے اسے کھانسی آنے لگی۔ وہ کہنے لگا، وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کا جی کیسے لبھاتی ہے، اپنے شوہر کو کیسے حسن کی طرف مائل کرنے کے سو جتن کرتی ہے، اور اپنا یہ چھپا ہوا ہنر دکھاؤ جو بیوی صرف بند کمرے میں اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ سجا کر ہاشم شاہ بولا تھا۔ جواب میں ایک ہار جانے والی نظر سے زلیخا نے اسے دیکھا۔ بچے تو دونوں سو چکے تھے۔ ایک سانس خارج کر کر کہنے لگی کہ میں کوئی آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں جو آپ کا دل لبھانے کے لیے یہاں پر کرتب دکھاتی پھروں گی۔ عورت ہوں، بیوی ہوں، اس گھر میں آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ایسا کوئی ہنر نہیں آتا جس سے میں آپ کا جی بہلا سکوں۔ لیجئے، حاضر ہوں، آپ کے سامنے جو کرنا ہے کیجئے، مجھے بچوں کے پاس جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کاندھوں کے گرد پھیلی ہوئی چادر کو زمین بوس کر دیا تھا۔ وہ چادر کے بغیر اس وقت ہاشم شاہ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جو سمجھ بیٹھا تھا کہ آج جی بھر کر اسے زچ کر کے لطف اندوز ہوگا، اس کے انتہائی سڑے ہوئے جواب کو سن کر غصے سے اٹھا، چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، چہرہ اس کے چہرے کے قریب لا کر کہنے لگا، اکڑ نہیں ختم ہوئی نا تمہاری؟ وہ کیا کہتے ہیں، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر
زلیخا کی کمر پر رکھا تھا اور ایک زوردار چٹکی کاٹ دی۔ ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ ہاشم شاہ کا ہاتھ جھٹک دینا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ہاشم شاہ نے اگلا وار کرتے ہوئے کہا کہ زر خرید غلام ہی ہو تم، شاید بھول چکی ہو کہ تمہارے گھر والوں کو 15 لاکھ دے کر خرید کر لایا ہوں۔ یہ الفاظ ہاشم شاہ کی طرف سے گالی کے طور پر زلیخا کو ملے تھے۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھیلنے لگے۔ چہرہ پہلے بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، رونے کی وجہ سے مزید سرخ ہونے لگا۔ جب ہاشم نے اسے بخور دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ رونا دھونا بند کرو، کیا کہا تھا تم نے کہ مر جاؤں گی لیکن کبھی ہاشم شاہ کے بستر تک نہیں آؤں گی، اور کیا کہہ رہی تھی کہ میں تو شادی شدہ ہوں، شوہر ہے، میرا بچہ ہے، مگر دیکھو ان سب کے باوجود آج تم میری بیوی بن کر میرے کمرے میں کھڑی ہو۔ جواب میں ایک کڑوا گھونٹ بھر کر وہ کہنے لگی کہ یہ بدقسمتی ہے میری۔ ہاشم کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، زیر کرنا چاہتا تھا، مگر یہ لڑکی ہر بار اس کے سامنے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط دکھائی دیتی تھی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ آج کی رات اس لڑکی کے وجود پر اپنی شدتیں لٹائے، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ جس وجود کے لیے وہ کبھی تڑپا کرتا تھا، آج اس وجود کو وہ ریزہ ریزہ کرتے، لیکن اس لڑکی کی اکڑ کو دیکھ کر وہ قدم پیچھے ہٹا چکا تھا۔ کہنے لگا بہتر ہے کہ میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچو، دوبارہ میرے سامنے اکڑ مت دکھانا، اور میرا بیٹا اگر مجھے اتنا روتا ہوا دکھائی دیا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کروں گا۔ وہ ایک بار پھر دھمکی دیتا بیڈ پر نیم دراز بیٹھ چکا تھا۔ زلیخا وہیں پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، رہ رہ کر اسے اپنی سانس یاد آ رہی تھی، وہ سانس جس نے اسے اس نوبت تک پہنچا دیا تھا۔ وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ میرے پاؤں سے جوتے اتارو، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کر مساج کر دو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں سے جوتا اتارنے لگی۔ جوتے اتار کر سلیقے سے ایک طرف رکھے اور پھر بیڈ پر پیروں کی طرف بیٹھی، وہ اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ واہ لڑکی، کتنا سکون ہے تمہارے نرم ہاتھوں میں، جی چاہتا ہے کہ ساری رات تم سے مساج کرواتا رہوں۔ وہ پھر بھی خاموشی سے اس کے پیروں کو مساج کر رہی تھی، دل ہی دل میں ابھرنے والی نفرت کو اندر ہی اندر نگل رہی تھی۔ اسے شدت سے وہ لمحہ یاد آنے لگا جب پہلی بار اس کی نظریں ہاشم شاہ سے ٹکرائی تھی۔ گاؤں میں چودھری ظفر عباس کے ہاں شادی تھی، پورے گاؤں کو دعوت عام دیا گیا تھا۔ جب زلیخا کی سہیلی اس کے گھر آئی، وہ صحن میں بیٹھی اس وقت بیر کے درخت کے نیچے چاول چن رہی تھی۔ نور کہنے لگی کہ اوئے یہ کیا بیٹھ کر چاول چن رہی ہے، آج تو چودھری جی نے پورے گاؤں کو دعوت دی ہے، یہاں بیٹھ کر چاول چننا چھوڑ، چودھری جی کے بیٹے کی شادی میں دونوں بریانی اڑائیں گے، اگر موقع ملا تو یہ دیکھ میں نے شاپر اپنے پلوں میں چھپا رکھے ہیں، دیگ پر بیٹھے ہوئے نائی سے چاول بھی شاپر میں ڈلوا کر لائیں گے۔ اس کی بات سن کر 16 سالہ زلیخا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، آنکھیں سوجھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے آنے سے پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی ہو۔ کہنے لگی کہ تم ہی جاؤ شادیوں میں، مجھے تو بھائی نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ میں گھر میں ہی رہوں گی، جبکہ خود وہ اور بھابھی مزے لوٹنے کے لیے شادی میں چلے گئے ہیں۔ ایک بار پھر زلیخا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ نور اسے روتا برداشت نہ کر سکی، سینے سے لگا کر کہنے لگی ارے فکر کیوں کرتی ہو، جب نور جہاں تمہارے ساتھ ہے تو فکر کی کیا بات ہے، چلو رکھو یہ چاولوں کی بارات، میں لے کر جاؤں گی تمہیں شادی میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ زلیخا گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، اگر بھائی بھابھی کو پتہ چل گیا تو تم جانتی ہو بلا وجہ بھابھی کو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹنے کا، میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ مگر وہ اسے زبردستی اٹھا کر کمرے میں لائی تھی، الماری سے ایک خوبصورت سا سوٹ نکال کر اسے پہننے کو دیا۔ یہ میکسی اس کی بھابھی نے اسے دی تھی، جو اس کی شہر والی بہن کی اترن تھی، ایک ہی دفعہ پہن کر اس نے زلیخا کے لیے بھجوا دی تھی۔ زلیخا نے جب پہلی بار اس میکسی کو پہنا تو وہ کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نور نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، کہنے لگی کہ جس قدر خوبصورت تم لگ رہی ہو نا،
لگ رہا ہے کہ وہاں پر آئے ہوئے امیر امیر لوگ یقیناً تمہارے حسن پر فدا ہو جائیں گے۔ تم پر یہ جوڑا اتنا جچ رہا ہے کہ تمہیں کوئی بھی وہاں پر پہچان نہیں پائے گا۔ یہ کہہ کر نور اسے زبردستی شادی پر لائی تھی۔ زلیخا مدتوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ شادی میں ریل پیل دیکھ کر وہ واقعی کافی خوش تھی۔ آپی بھابھی اور بھائی سے نظریں چراتے ہوئے نور کے ساتھ ایک کونے میں ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ جو بھی حسین لڑکا وہاں سے گزرتا تو فوراً وہ اسے اشارہ کر کے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہتی کہ ارے وہ کتنا خوبصورت ہے، ایسا کوئی لڑکا ہم دونوں کی قسمت میں آ جائے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ میں تو کہتی ہوں 100 نفل پڑھوں گی، مگر ایسا کوئی امیر ڈیشنگ لڑکا میری قسمت میں آ گیا۔ تو اس کی بات سن کر زلیخا کو خیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ شرم کرو، عمر ہی کیا ہے تمہاری، 17 سال کی ہو اور باتیں دیکھو۔ وہ دونوں ابھی انہی باتوں میں مصروف تھیں کہ جب شادی پر آئے ہوئے ایک لڑکے نے نور کو ہرا سگنل دیا۔ وہ تو زلیخا کو وہیں چھوڑ کر اس لڑکے سے نمبر لینے کے لیے ایک طرف ہو چکی تھی۔ نور کو اکیلے وہاں پر بیٹھے ہوئے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی تو فوراً ایک جانب سے اٹھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تو ٹیبل سے اس کا جالی دار میکسی اٹک چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کرسی کے ساتھ اس کا پاؤں بھی اٹکا۔ جیسے ہی اس نے اپنی میکسی ٹیبل سے جھٹک کر دوسری طرف مڑنا چاہا کہ اس کا پاؤں مڑ گیا۔ قریب تھا کہ گر کر سب کے سامنے تماشا بن جاتی، مگر کسی کے مضبوط سینے سے وہ ٹکرا چکی تھی۔ "واٹ دا نظر نہیں آتا کیا تمہیں؟" ایک گرجدار گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ بغیر چہرے کی طرف دیکھے زلیخا آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی کہ معاف کیجیے گا، میرا پاؤں اٹک گیا تھا۔ مقابل کھڑا شخص تو اس لڑکی کو خود سے ٹکراتے ہوئے دیکھ کر اچھا خاصا چلانے والا تھا، لیکن جب اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی گھبراہٹ اور معصومیت پر دھیان دیا تو وہ جیسے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہر ایک چہرے پر اپنی دسترس حاصل کرنا اس شخص کا پرانا مشغلہ تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کے نرم گالوں کو چھو لیا۔ کہنے لگا تم رو رہی تھی؟ یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے ہی تھے کہ جب زلیخا نے غصے سے کرنٹ کھا کر اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ وہ گرنے ہی والی تھی جب ہاشم شاہ نے اسے اپنی مضبوط گرفت میں سنبھالا تھا۔ بے دہانی میں ہی صحیح، مگر اس کے لب جا کر ہاشم شاہ کے چہرے پر ٹکرائے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ہاشم شاہ کے چہرے پر اپنا عکس چھوڑ چکی تھی۔ یہ دونوں اس وقت سب سے الگ کونے میں کھڑے تھے، اس لیے کسی کا ان پر کچھ خاص دھیان نہیں گیا تھا۔ جیسے ہی زلیخا کے لب ہاشم شاہ کے چہرے پر ٹکرائے تو وہ ہاشم شاہ کو دھکا دے کر ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مار چکی تھی۔ مجھے چھوڑنے کی ہمت کیسے کی آپ نے؟ اندھے ہیں کیا؟ آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ہاشم جو اس کی خوبصورتی اور معصومیات پر دل ہار بیٹھا تھا، اس کے یوں مارنے پر میں اسے وہیں چھوڑ گیا۔ وہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ کئی لوگ مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاشم اگلے ہی پل اپنی پرکشش شخصیت کے ساتھ پاؤں پٹک کر آگے بڑھا اور کہنے لگا تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی بدتمیز بھی۔ میں تمہاری نسلیں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ جس نے تمہیں چھونے کی ہمت کی، یاد رہے یہ۔ کہہ کر ہاشم شاہ نے غصے سے اس کا ہاتھ بہت زور سے کرسی پر مارا تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر ساری کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکی تھیں۔ کچھ تو اس کی کلائی میں بھی پیوست ہوئی تھی۔ وہ درد سے چلائی تھی۔ جب ہاشم شاہ کو کسی نے آواز دی، نہ جانے وہ درندہ صفت انسان اس معصوم لڑکی کے ساتھ مزید کیا کرتا کہ اس سے پہلے ہی اسے سامنے سٹیج پر بلایا جا رہا تھا۔ مجبوراً اسے وہاں سے جانا پڑا۔ زلیخا کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس شخص کی اس بدتمیزی اور ہٹ دھرمی کو دیکھ کر وہ اندر تک لرز کر رہ چکی تھی۔ بغیر اپنے دوست کو اطلاع دیے گھر کی طرف لوٹ آئی اور سو سو کر کر رونے لگی۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ہاشم شاہ کا چہرہ آ رہا تھا، جو دیکھنے میں جس قدر خوبصورت تھا، اس کی سیرت اتنی ہی بھیانک تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر تو نہ ہو پائی کہ زلیخا بھی شادی میں گئی تھی، مگر اگلے کئی روز تک وہ یہ سوچ کر سو نہ سکی کہ اگر ہاشم شاہ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر تک آ گیا تو کیا ہوگا۔
اسے کھویا کھویا دیکھ کر اس کی بھابھی اپنے شوہر سے بار بار کہنے لگی کہ اس لڑکی کے لچھن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ جب جب اس کی دوست نور آتی ہے، دونوں ہی پتہ نہیں کمرے میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ تو خود ہے ہی ایسی۔ اس کی بڑی بہن نے بھی پسند کی شادی کی تھی، وہ خود بھی کسی لڑکے کو لے اڑے گی، یہ نہ ہو ساتھ تمہاری بہن کو بھی بگاڑ دے۔ یہ سن کر تو شاہد طیش میں آ چکا تھا۔ اگلے ہی روز رشتے والی سے بات کر کے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے گئے۔ اس گھر میں زلیخا کو ویسے بھی کوئی خاص عزت حاصل نہیں تھی۔ جب سے ماں کا انتقال ہوا تھا تب سے گھر کی سربراہی بھابھی کو ہی مل چکی تھی۔ 2 وقت کا کھانا جو اسے اس گھر میں مل رہا تھا وہ بھی بھابھی کی طرف سے اس پر احسان تھا۔ اگلے ہی روز ایک رشتہ زلیخا کے لیے آ چکا تھا۔ رشتے کا سن کر وہ اندر ہی اندر مسکرائی تھی۔ نہ جانے کیسا لڑکا اس کی قسمت میں لکھا گیا ہو، مگر جب اس کے بھائی شاہد نے آ کر لڑکے کی تصویر دکھائی تو اس کے چہرے کی ہوائی اڑ چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے اپنے حق میں احتجاج کر کے کہنے لگی کہ بھائی یہ لڑکا تو نہیں ہے، یہ تو ابا کی عمر کا شخص ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب میں شاہد کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے؟ میرے سامنے لڑکوں کی فرمائش کر رہی ہے؟ کتنے لڑکے تاڑ رکھے ہیں تو نے جو بھائی کے سامنے ہی کہہ رہی ہے کہ تیری شادی کس سے کروانی چاہیے کس سے نہیں؟ میں تجھ سے تیری مرضی نہیں پوچھنے آیا، تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں نے تیرے لیے اس شخص کو پسند کر لیا ہے، زمیندار ہے، اپنا گھر ہے اس کا، بس تیری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ وہ جو خواب سجائے بیٹھی تھی کہ زلیخا کے لیے کوئی شہزادہ نما لڑکا ہی آئے گا، اس بوڑھے سفید درویش کو دیکھ کر اس کے سارے خواب ملیاں میٹ ہو گئے تھے۔ نکاح سے 1 روز پہلے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آخر کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا۔ کاش کہ خودکشی حلال ہوتی تو اس وقت وہ اپنی سانسیں چھین چکی ہوتی۔ دلہن نہیں بلکہ زندہ لاش بنی وہ بوڑھے نواز الدین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نواز بھی انتہائی شریف شخص تھا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لوگ بیچاری زلیخا کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے، مگر وہ زندہ لاش بنی نواز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ چکی تھی۔ گھبرائے ہوئے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب نواز کمرے میں آیا، ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ کر ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی پیش کی تھی، اور پھر وہی روایتی مردوں کی طرح سمجھانے لگا کہ اس گھر کو سنبھال کر رکھنا، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ گھر میں میرا بڑا بھائی اور بھابھی رہتی ہے، ان کے ساتھ تلخ کلامی مت کرنا، ہمیشہ ان کے سامنے نظریں جھکا کر رکھنا، کیونکہ انہوں نے مجھے بالکل اولاد کی طرح پالا ہے۔ ایک نظر اٹھا کر زلیخا نے نواز کو دیکھا تھا، جس کی اپنی داڑھی سفید تھی، مگر شاید اس عمر میں نکاح جو کر رہا تھا اس لیے انہیں سیاہ رنگ میں رنگ چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، دھیرے دھیرے کڑوا گھونٹ ہی سہی، لیکن نواز کے ساتھ وہ گزارا کرنے ہی لگی تھی۔ دن بھی بیتنے لگے مگر جٹھانی کے تانے کبھی بند نہیں ہوتے تھے۔ بات بات پر باتیں سنانا تو جیسے عام سی بات ہو چکی تھی، مگر وہ نواز سے شکایت کرتی تو نواز الٹا اسے ڈانٹ دیتا کہ خبردار جو میرے سامنے تم نے بھائی یا بھابھی کی برائی کی ہو تو۔ ایک بار جب نواز کارخانے میں کام کے لیے گیا تو وہاں پر اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور موقع پر ہی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ جہاں ایک طرح نواز کا جنازہ گھر آیا، وہیں دوسری جانب ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر زلیخا گھر آئی تھی۔ ایک تو کم عمری میں ہی شادی ہوئی تھی، پھر کم عمری میں ہی اسے ماں بننے کی خوشخبری مل چکی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کے گود میں بھی ایک بچہ ہوگا جسے وہ سینے سے لگا کر رکھے گی، مگر گھر میں اپنے شوہر کی میت دیکھ کر اس کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ پہلے تو اسے نواز سے کوئی انسیت ہوئی نہ تھی، مگر جب ہوئی تو وہ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر تنہا رہ چکی تھی، سفید چادر اوڑھے لوگوں میں بیٹھی تھی، جب اس کی بھابھی نے صاف صاف کہہ دیا کہ خیر سے آپ کی نسل کو آگے بڑھانے جا رہی ہے، نواز بھائی کا بچہ پیدا کرنے والی ہے، اس کی ذمہ داری تو اب آپ لوگوں نے اٹھانی ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی پالے۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس وقت زلیخا کے چہرے پر پھیلے تھے،
مگر وہ خاموش رہی۔ اس سے پہلے بھی اس نے خود سے اپنی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنی ڈور اپنے سرپرستوں کے ہاتھ میں ہی چھوڑی تھی۔ بھائی بھابھی تو اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے وقت کاٹ کر اپنے بیٹے میسم کو اس دنیا میں لایا تھا کہ اس پر نئی مصیبت آن پڑی تھی۔ گاؤں کے ہاشم شاہ کی بیوی بھی برین ہیمریج سے وفات پا چکی تھی۔ بیٹا انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ بچے کو ڈبے کا دودھ پلانے سے اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ شاہ بیگم نے جب اپنے پوتے کو یوں بلکتا دیکھا تو کہنے لگی کہ ہاشم شاہ چھوڑ دو ضد، مر چکی ہے ماں اس کی، اب کیوں اس کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں نہیں تم اس کے لیے دائی کا بندوبست کر دیتے جو اسے دودھ پلائے؟ اسے اس وقت ایک عورت سے ملنے والی نشو نما کی ضرورت ہے۔ شاہ بیگم نے التجائے انداز میں کہا تو ہاشم ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ کہنے لگا کہ میں کسی ایری گیری لڑکی کا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پینے دوں گا۔ میرا بیٹا اسی عورت کا دودھ پیے گا جو بے حد خوبصورت ہوگی، صاف ستھری ہوگی۔ جن عورتوں کو دائی بنا کر آپ میرے سامنے لاتی ہیں، انہیں دیکھ کر ہی مجھے گھن آتی ہے۔ بھلا میں اپنا بیٹا انہیں کیسے سونپ سکتا ہوں؟ ہاشم شاہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بولا کہ تبھی دالان میں داخل ہوتی حتیجہ نے یہ بات سنی تھی۔ فوراً سر پر چادر کو اوڑھ کر اپنا آدھا چہرہ چھپا کر آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ شاہ بیگم اگر آپ حکم کریں تو میں آپ کو ایک ایسی لڑکی دکھا دیتی ہوں، اس کا بچہ بھی آپ کے پوتے جتنا ہی ہے۔ ہاشم شاہ کی نظریں اس پر تھیں مگر حتیجہ کی کالی رنگت دیکھ کر کہنے لگا اگر وہ تمہارے گھر کی عورت ہے تو وہ مجھے بالکل نہیں چاہیے۔ حتیجہ بھی تھوڑی کچھ مسائی تھی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں شاہ صاحب، وہ میری بیوہ جٹھانی ہے، آپ ایک دفعہ اسے دیکھے تو صحیح، بڑی ہی گوری چٹی ہے، خوبصورت ہے اور کم عمر بھی ہے، اس کا بچہ بھی بالکل آپ کے بچے جتنا ہے، اگر آپ ایک دفعہ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو وہ اپنے بچے کے لیے پسند آئے گی۔ ہاشم شاہ نے خود چل کر اس لڑکی کو دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے شاہ بیگم بھی اس کے ساتھ اپنے ہی گھر میں پرانے برتن اور پرانے کپڑے لینے آنے والی حتیجہ کے ہاں پہنچ چکے تھے، جہاں پر جا کر جب ہاشم شاہ نے صحن میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا تو تن میں تو جیسے آگ سی لگ چکی تھی۔ اس لڑکی کو تو اس نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، وہ تو اس لڑکی کو ایک بار اچھی خاصی کھری کھوٹی سنانا چاہتا تھا جو اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہی لڑکی میرے بچے کو دودھ پلائے گی، مگر میں اسے اپنے بچے کی آیا نہیں ماں بنا کر لے جاؤں گا۔ شاہ بیگم پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کہنے لگی کہ ہوش میں تو ہو، ہم صرف اپنے خاندان میں شادی کرتے ہیں، تم ایک کمین لڑکی کو بہو بنانے کی سوچ رہے ہو، ہوش میں تو ہو۔ جواب میں ہاشم شاہ مٹھیاں بھینج کر کہنے لگا کہ جب یہ کمین میرے بچے کو دودھ پلا کر اس کی ماں کے درجے پر فائز ہو سکتی ہے تو میری بیوی کیوں نہیں بن سکتی؟ نکاح کا بندوبست کیجیے۔ عدت پوری ہوئے ابھی صرف 1 مہینہ ہی گزرا جب خدیجہ نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا کہ تمہارا نکاح ہے شاہ صاحب کے ساتھ۔ 15 لاکھ کے عوض وہ زبردستی اس کا نکاح ہاشم شاہ سے کر چکے تھے۔ خود سے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے بچے کی بھی پرورش کرے گی۔ اگر شاہ حویلی میں جانے کے بعد میسم کی جگہ احمد پر زیادہ توجہ دو گی تو وہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ گھر سے رخصت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں خدیجہ اسے بتا چکی تھی کہ واپسی کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، یہاں پر قدم مت رکھنا، اور وہ جب جہاں پتنگ کی ڈور کے مانند کسی اور کو اپنا آپ سونپتی شاہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ یہ سارے مناظر فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلے تھے جب ایک نظر نیم دراز حالت میں ہی سوئے ہوئے ہاشم شاہ پر ڈالی اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کر کے وہ اس کے پاؤں کے مساج میں مصروف تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی بھی آنکھیں وہیں پر لگ چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اپنے آپ کو ایک مضبوط حصار میں پایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہو۔ دھیرے دھیرے زلیخا نے آنکھیں کھول کر منمناتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر جب آنکھیں کھول کر دیکھا
تو سامنے ہاشم شاہ اس کے بے حد قریب لیٹا ہوا تھا، ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب تھے کہ ہاشم شاہ کی سانسیں اس وقت زلیخا کے چہرے پر اور اس کے ہاشم پر گر رہی تھیں۔ ایک پل میں اس کے وجود میں جھرجھری سی آئی تھی۔ اس نے خود کو ہاشم شاہ کے چنگل سے چھڑوانا چاہا، لیکن تبھی ہاشم بھی ایک دم سے ہوش میں لوٹا تھا۔ خوف کے مارے زلیخا نے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو اپنے بازو پر لیٹے دیکھا تو اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی معصوم بھولی صورت کو کتنی ہی دیر بغور دیکھتا رہا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے یہ تو اندازہ کر چکا تھا کہ یہ سو نہیں رہی بلکہ جاگ رہی ہے۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر لے جا کر کان پر انگلی کو سہلانا شروع کر دیا تو وہ ہلکی سی منمناتے ہوئے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ اسے مزید اپنے قریب کر کے کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں خرید کر اپنے بستر تک لایا ہے، جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تم ایک قدم بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ ہاشم شاہ کے الفاظ پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی جن میں بے بسی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں، میں اس گھر میں احمر کے لیے آئی ہوں، آپ سے پیسے لیے ہیں۔ اگر مجھے اس کا علم ہوتا تو میں کنویں میں کود کر اپنی جان دے دیتی، لیکن کبھی بھی خود کو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض نیلام نہ کرتی۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر ہاشم شاہ کہنے لگا کہ ڈائیلاگ بازی اچھی کر لیتی ہو، لیکن افسوس کہ مجھ پر ان لفظوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تھپڑ مارا تھا نا تم نے مجھے، دھیرے دھیرے تھپڑ کا حساب دو گی تم۔ ہاشم شاہ تمہیں اتنی آسانی سے بخشنے والا نہیں، جب تک تمہارا روم روم نیلو نیل نہیں کر دیتا۔ اس سے پہلے کہ کوئی حرکت ہاشم کرتا کہ تب بھی احمر کے رونے کی آواز آنے لگی۔ احمر کے رونے کی آواز سن کر وہ خود ہی اسے آزاد کر چکا تھا۔ وہ جھولے میں سوئے احمر کو اٹھا کر فوراً سینے سے لگا چکی تھی، لیکن ایک بار پھر شاید ہاشم شاہ اسے زچ کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگی تو بازو سے پکڑ کر سامنے سوفر پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تم پر ہر پل نظر رکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہی ہو کہ نہیں۔ میرے بچے کو یہیں بیٹھ کر فیڈ کرو گی۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے میری موجودگی میں دوسرے کمرے کا انتخاب کرنا چاہا تو پھر دیکھنا۔ آنکھوں میں غصہ لیے زلیخا نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم جو اب تک اس سے سختی سے پیش آ رہا تھا، اس کے معصوم سے چہرے پر موٹی موٹی آنکھوں کو یوں پھڑکتا ہوا دیکھ کر نہ جانے اسے اندر ہی اندر اس لڑکی کی اس حرکت پر ہنسی آئی تھی، مگر چہرے پر سختی سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جہاں ایک جانب وہ بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، وہیں وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور جان بوجھ کر اپنی انگلیاں اس کی گردن پر پھیرنا شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ ویسے ہو تو تم بے حد خوبصورت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن کی دولت سے مالا مال ہو۔ اگر تم ہاشم شاہ پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو ہاشم شاہ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا۔ ہاشم بہت کچھ بول رہا تھا، مگر زلیخا اس کی ہر بات کو انسنا کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ چل رہا تھا کہ آخر اس کی آزمائش کب ختم ہوگی، کب وہ وقت آئے گا جب اس کی زندگی میں سکون لوٹے گا۔ کیا وہ اس دنیا میں صرف اور صرف غلامی کرنے کے لیے آئی تھی، یا پھر ہر عورت اس دنیا میں صرف اور صرف مرد کی غلامی اور حکم ماننے کے لیے آتی ہے؟ وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی بیٹھی تھی جب اس کا اپنا بچہ بھی رونے لگا۔ دونوں بچے ایک ساتھ رونے لگے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عمر ہی کیا تھی اس کی، کم عمری میں دو دو ایک ہی عمر کے بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں بچوں کو سنبھال ہی رہی تھی کہ جب ہاشم شاہ نے میز پر بیٹھ کر چلانا شروع کر دیا کہ زلیخا، ابھی تک میرا ناشتہ تم نے مجھے سرو کیوں نہیں کیا؟ ہڑبڑاتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ دونوں بچے بہت رو رہے ہیں، میں چپ کروا رہی ہوں، مگر تبھی شاہ بیگم فوراً سے تڑپ کر کہنے لگی کہ ہاں بھائی، کہا بھی تھا تمہیں کہ اپنا یہ بچہ گاؤں چھوڑ کر آؤ، ہمارے بچے پر تمہاری توجہ ہوتی نہیں ہے۔ اب وہ ہاشم بھوکا بیٹھا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے تمہیں، جان بوجھ کر بہانے ہیں تمہارے۔ دونوں بچوں کو جیسے اٹھائے وہ کچن تک آئی تھی۔ ملازمہ موجود تھی، مگر نہ جانے
شاہ بیگم کو اس سے کیا حسرت تھی کہ بس ہاشم کا ناشتہ وہ زلیخا سے ہی بنوایا کرتی تھی۔ آخر کو ہاشم کو اس لڑکی پر ترس آ ہی گیا تھا۔ آگے بڑھ کر آیا اور زلیخا کی گود میں رو رہے میسم کو اٹھا لیا، اسے باہر صحن میں لے گیا تو وہ بھی باہر پرندوں کو دیکھ کر ہوش ہو چکا تھا۔ شاہ بیگم کی گود میں ان کا پوتا تو ویسے ہی کھیلنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کہیں نہ کہیں شاہ بیگم اندر ہی اندر جھلسنے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی زلیخا کی اولاد کو اس گھر کے اصل وارث کے مقابلے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ناشتہ بنا کر دینے کے بعد وہ ہاشم سے میسم کو لے کر کمرے میں جا چکی تھی۔ جیسے ہی ہاشم کے قدم گھر سے باہر نکلے، شاہ بیگم نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ ہاتھ میں جھاڑو پکڑا کر کہا تھا کہ پورے لاؤنج اور پھر دالان سے تم ہی جھاڑو لگاؤ گی۔ صحن میں سوکھے پتے کی آریاں بہت خراب ہیں، ساری صفائی تم ہی کرو گی۔ سارا کام سن کر تو اس کا دماغ چکرا چکا تھا۔ کہنے لگی کہ شاہ بیگم، میں اتنا سب کچھ اکیلے کیسے کر پاؤں گی؟ گھر میں ملازم ہے۔ مگر وہ اگلے ہی پل انتہائی حقارت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم بھی تو اس گھر میں ملازم ہی ہو۔ سارا دن احمد میرے پاس رہے گا، تم اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ اوقات نہیں رکھتی۔ یہ مت سمجھنا کہ اس گھر کے وارث کے نکاح میں ہو تو اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی، ہرگز نہیں۔ تم جیسی کمی کمیل لونڈیاں کبھی بھی وہ درجہ نہیں پا سکتی جو اس خاندان کی بہویں پا کر عیش کرتی ہیں۔ زلیخا ایک بار پھر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی نہا کر آئی تھی۔ لمبے گھنے بال کمر تک جا رہے تھے۔ سفید دودھیا رنگت مزید چمک دھمک کر سامنے آئی تھی۔ اگلے پل شاہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر سختی سے دوپٹہ کیا اور کہنے لگی کہ دوبارہ اپنے حسن کے جال میرے بیٹے پر پھینکتی ہوئی دکھائی دی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ زلیخا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، کس بات کو سامنے رکھ کر شاہ بیگم اسے اتنی باتیں سنا رہی ہیں۔ مگر پھر بھی جہاں ایک جانب وہ اپنے بچے کو سنبھال رہی تھی، وہیں ساتھ ساتھ گھر کی صاف صفائی میں بھی مصروف تھی۔ آج سارا دن اس کا پورے گھر کی صاف صفائی کرتے ہوئے گزر چکا تھا۔ دن میں 2 مرتبہ ہی وہ صرف احمد کو اٹھا پائی تھی۔ سارا دن گھن چکر بننے کے بعد سارے دن کی تھکی ہاری پسینے سے شرابور اپنے بچے کو سلا کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ اس بات سے انجان تھی کہ آج ہاشم گھر جلدی آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو وہی زلیخا بھی نہا کر واش روم سے نکلی تھی۔ لمبے گھنے بال کندھے پر پھیلائے وہ تولیے سے پونچھتی جیسے ہی باہر آئی تو سامنے ہاشم شاہ کو دیکھ کر اپنے قدم وہیں پر روک لیے۔ آج تو باہر بارش بھی ہو رہی تھی، موسم کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ گھبراتے ہوئے فوراً زلیخا نے بیڈ پر اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود کو ڈھکنا چاہا، مگر ہاشم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، اس کی نازک کلائی کو بھینچ کر اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔ زلیخا کا وجود تو جھرجھری لے کر رہ چکا تھا جب وہ اپنے لب اس کی کلائی پر رکھ چکا تھا۔ عین اسی وقت باہر بادل بھی چمکے تھے۔ کب کب آتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ شاہ آپ کیا کر رہے ہیں، مگر شاہ کی آنکھوں میں تو اتری چمک اور خماری دیکھ کر جیسے وہ خاموش ہی ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو اس کے حصار سے نکلوانا چاہا، لیکن ہاشم شاہ تو جیسے آج طے کر چکا تھا اس لڑکی کے وجود پر اپنی مہر ثبت کر کے ہی رہے گا۔ وہ اپنی باہوں میں بھر کر اسے اپنے بے تحاشا قریب کر چکا تھا۔ مزاحمتی ساری ختم ہو چکی تھی۔ زلیخا نے اپنا آپ ہاشم شاہ کو سونپ دیا تھا، بس 2 آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ آج ہاشم شاہ اپنے ادا کی گئی قیمت وصول کر رہا ہے۔ اس نے 15 لاکھ کے عوض اسے خریدا تھا۔ نہ صرف اس کے بچے کی ماں تھی بلکہ وہ اس کی بیوی بھی تھی۔ کسی پتھر کی مانند وہ اس کے بستر پر موجود تھی۔ جب وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اٹھا تو آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ باہر آ چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو اس کی حالت کو دیکھ کر شاہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل چکی تھی۔ آخر کو انہوں نے اپنے بال دھوپ میں کھڑے رہ کر تو سفید نہیں کیے تھے۔ پہلے اسے اور پھر اس کے بعد ہاشم شاہ کو کافی مطمئن اور پرسکون انداز میں کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بال پڑ چکے تھے۔ دونوں بچوں کو سلانے کے بعد
رات کا کھانا کھا کر وہ بچوں کے ساتھ الگ کمرے میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ دونوں بچے بستر پر سو رہے تھے اور وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھ کر سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی اسے کہاں سے کہاں لے جا چکی ہے۔ جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تھا تو کئی طرح کے خواب اس نے سجائے تھے۔ وہ کس طرح سوچا کرتی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ آئے گا، اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھیے، ایک بار ایک بوڑھے سے شادی ہو گئی اور دوسری بار اس سے ہوئی۔ وہ کبھی بھی وہ مقام و مرتبہ دے ہی نہیں سکتا۔ اس کی نظر میں زلیخا کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ چکے تھے۔ جب ہاشم کے ساتھ گزرے لمحات اسے یاد آئے تو اپنی گردن پر بے ساختہ اس کا ہاتھ گیا، جہاں پر ابھی بھی ہاشم کی شدتوں کی وجہ سے اسے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ہاشم شاہ اپنے بچے سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے بچے کے ساتھ ٹھیک رہے گی تو اس گھر میں اس کے قدم جم ہی جائیں گے۔ اس گھر کے علاوہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہاشم شاہ نے جس طرح بار بار دھمکی امیز لہجے میں بدلہ لینے کا کہا تھا ویسا کچھ کیا نہیں تھا۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا اس وقت احمد کو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس گھر میں اپنی جگہ بنا کر رہے گی، ہاشم کے دل میں اپنی جگہ بنا کر اس سے اپنی زندگی مزید خوشحال بنائے گی اور اپنے بچے کو بھی اس گھر میں جیسے تیسے وہ حقوق دلوائے گی جو اس کا جائز حق ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دونوں بچوں کو اپنے قریب کر کر سو چکی تھی۔ اگلی صبح ہاشم کا رویہ کافی بہتر تھا۔ صبح نہ صرف اپنے بلکہ زلیخا کے بیٹے کو بھی پیار کر کے گیا تھا۔ شام کو جب آیا تو دونوں بچوں کے لیے ایک جیسے کھلونے لایا تھا۔ ہر ایک چیز کو شاہ بیگم دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زلیخا نظروں سے اوجھل ہوئی تو شاہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے ہاشم؟ تم نے عام سی لڑکی اور اس کے بچے کی خاطر اتنا سب کچھ کیسے کر سکتے ہو؟ ہاشم شاہ ایک گہری نظر خارج کر کے کہنے لگا کہ اماں جان، وہ بیوی ہے میری اور وہ بچہ میرے احمد جیسا ہے۔ اب رہنا تو دونوں بچوں نے گھر میں ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زلیخا کے بیٹے کو اور میرے بیٹے کو کسی بھی طرح کی کسی چیز کی کمی ہو۔ میرے بچے کو جب کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتی تو میں کیوں کر انصاف نہ کروں؟ آپ نے تو ہمیشہ مجھے انصاف کرنے کو کہا ہے۔ شاہ بیگم نے اپنے بیٹے کو بدلتا دیکھ کر گردن موڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم نے کبھی نورین کے ساتھ ایسی محبت اور حق نہیں جتائے تھے۔ ہاشم شاہ کی آنکھوں کے آگے کالا سایہ سا لہرا گیا۔ نورین جو اس سے عمر میں 6 سال بڑی تھی، اسے کبھی بھی نورین سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی اسناد صرف اور صرف بیماری کی وجہ سے تقریباً بے ہوشی کی حالت میں وہ نورین کے قریب آ چکا تھا، جس کے بعد احمد اس دنیا میں آیا تھا، ورنہ وہ تو قسم کھا چکا تھا کہ کبھی بھی نورین کو نہیں اپنائے گا۔ وہ کہیں سے بھی اس کی مرضی کے مطابق لڑکی نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کے تمام حق ادا کیے تھے، مگر شاید اس کی قسمت کا یہی لکھا تھا کہ وہ برین ٹیومر سے وفات پا گئے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے ہاشم وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ بار بار اس رات کے بعد اس کے ذہن میں زلیخا کی یادیں نقش ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں زلیخا کے لیے ایک نرم گوشہ بننے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے ایک کمرے میں رکھنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ ہاشم شاہ تم سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن ابھی تک شاید مزید بہت کچھ سہنا باقی تھا۔ اتنی ہمت ہی ہاشم میں نہیں تھی کہ محبت کا اظہار کر سکتا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو ساتھ والے کمرے میں اسے دونوں بچوں کی اور زلیخا کی آواز آئی۔ وہ دھیرے دھیرے بغیر چاپ پیدا کیے اس کمرے میں گیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے زلیخا بیٹھی دونوں بچوں کو کھلونوں سے کھلا رہی تھی اور دونوں اسے اپنے سامنے ہنستا مسکراتا دیکھ کر کھلکھلا رہے تھے۔ بے ساختہ ہاشم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا کب اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا، اسے پتہ ہی نہ چل سکا، مگر جیسے ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا سی گئی۔ دونوں بچے ہی ہاشم کو دیکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے لبوں سے بابا کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ میسم تھا جس نے پہلی بار ہاشم کو پاپا بلایا تھا۔ اسے یوں ہاشم کے ساتھ اٹیچ ہوتا دیکھ کر وہ ساکت سی ہو چکی تھی، مگر ہاشم نے اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر فوراً سے اسے اٹھا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے
ماتھا چوم کر کہنے لگا کہ جی بابا کی جان، ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی اٹھا لیا۔ دونوں بچوں کو وہ باری باری بابا کہنا سکھا رہا تھا، جبکہ زلیخا کے تو چہرے کی رنگت ہی اڑ چکی تھی۔ زلیخا کو چپ چپ کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تو وہ جواب میں ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ نہیں، یہ تو ایک عام سے غریب کارخانے میں مزدوری کرنے والے شخص کا بیٹا ہے، جسے آپ اس وقت تو اپنا بیٹا مان رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی جب آپ کا احمد سمجھدار ہو جائے گا تو آپ ہم دونوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں تو اس گھر میں فقط آیا ہوں، جب میری ڈیوٹی ختم ہوگی تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا نا۔ بہتر ہے کہ آپ میرے بچے کو باپ کا پیار نہ دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موڑ بھی آئیں گے جب آپ میرے بچے کے بجائے اپنے بچے کو چنیں گے۔ میری زندگی میں بہت سی محرومیاں سہی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بھی سہے۔ میں اسے صرف بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سوائے اس کی ماں زلیخا کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہاشم شاہ کی گود سے اپنا بچہ لے کر اس کمرے سے باہر جا چکی تھی، مگر ہاشم خاموش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر تو سوچتا رہا، وہ ٹھیک فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنا فیصلہ شاہ بیگم کو سنانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس رات ہاشم نے زلیخا سے کہا تھا کہ تم دونوں بچوں کو لے کر میرے کمرے میں آؤ گی، بیوی ہو تم میری، رات میں کسی بھی وقت مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے الگ کمرے میں سونے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا۔ وہ چپ چاپ دونوں بچوں کے ساتھ ہاشم کے ہی کمرے میں آ چکی تھی۔ گھر کی ایک خاص ملازمہ نے کسی خاص جاسوس کی طرح یہ بات شاہ بیگم کے گوش گزار کی تھی کہ آپ تو کہہ رہی تھی صرف آیا بن کر آ رہی ہے، وہ تو مہارانی بننے کے چکروں میں ہے۔ رات کو اپنے مخملی بستر پر شاہ صاحب نے اس لڑکی اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ سلایا ہے۔ صبح صبح تو یہ نہا دھو کر بالوں میں کنگھی کرتی مہارانی بن کر نکلی ہیں، وہ آپ کی لائی ہوئی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت جلد وہ شاہ صاحب کی من چاہی بیوی بن جائے گی، اور پھر ہمارے چھوٹے شاہ احمد شاہ کے ساتھ ساتھ جائیداد میں حصے دار وہ کمی کمین کا بیٹا میثم بھی بن جائے گا۔ پتہ نہیں یہ عورت اور کیا چاہتی ہے، عمر میں بھلے ہی چھوٹی لگتی ہیں مگر اندر سے بڑی شاطر عورت ہے۔ یہ شاہ بیگم کے تو تلووں سے لگی اور سر پر بجھی تھی، غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، پاؤں کی ٹھوکر مار کر سامنے پڑا ہوا ٹیبل جھٹک چکی تھی۔ غصے سے ملازم کو کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بلا کر لاؤ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو یہاں، میری ناک کے نیچے اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس کی اجازت سے یہ شاہ کے کمرے میں گئی ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنی شاطر نکلے گی تو میں کبھی بھی اس کا نکاح ہاشم شاہ سے نہ کرواتی، میں اسے ہرگز اپنی بہو کے روم میں تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ جب احمد کو سلانے کے بعد میثم کو اٹھا کر وہ شاہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی، شاہ بیگم نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور پھر کہنے لگی کہ دیکھو لڑکی، تمہارا کام اب پورا ہو چکا ہے، ہم نے تمہیں اس گھر میں 3-4 مہینے کے لیے رکھا تھا، بہتر ہے کہ اب اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ تم نے تو ہمارے گھر کے وارث کو ہی قبضے میں کرنا شروع کر دیا، سمجھتی ہو کہ تمہارے بچے کو ہم اپنی جاگیر میں حصے داری دے دیں گے؟ زلیخا تو حیرت سے شاہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں شاہ بیگم، میں اپنے مرحوم ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر شاہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ غصے سے اس کا بچہ چھین کر ملازمہ کے حوالے کر کے کہنے لگی کہ اس کے بچے کو اس گھر سے باہر نکالو، ختیجہ کو بلوا کر اس گاؤں میں منتقل کرواؤ یا کچرے کے ڈھیر پر پھینک دو، مگر یہ بچہ مجھے اب اس گھر میں نہیں چاہیے، اس مہارانی کو میں مزید یہاں پر رہنے نہیں دوں گی۔ شاہ بیگم کے دھکا دینے پر وہ چک ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اٹھتی، شاہ بیگم نے زور سے اپنا بازو اس کے پیٹ میں دے مارا۔ شاہ بیگم کا بازو زلیخا کے حساس مقام پر لگا تھا کہ ایک دل خراش چیخ زلیخا کے منہ سے نکلی۔ وہ یوں تڑپنے لگی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہیں۔ ایک پل کو تو شاہ بیگم کو بھی حیرت ہوئی تھی، پھر کہنے لگی کہ ڈرامے بازیاں کرتی ہے یہ لڑکی، نکالو اسے اس گھر سے، مگر شاہ پوچھیں گے تو کہہ دینا
کہ بھاگ گئی ہے گھر سے زیورات چوری کر کے۔ نہ جانے کس بات کا بدلہ اس معصوم سے لے رہی تھی۔ درد کے مارے اس وقت زلیخا کے لبوں سے شاہ کا نام ہی نکلا تھا۔ درد سے سسکتے ہوئے کہنے لگی کہ شاہ کہاں ہیں آپ؟ وہ اتنا کہہ کر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب میثم بے تحاشا رو رہا تھا۔ جب ملازمہ نے بھی سختی برتتے ہوئے اسے گھر کے باہر چھوڑنے کی غرض سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جہاں اس نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا وہیں کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس لینے آنے کے لیے ہاشم شاہ جو گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی کر چکا تھا گھر میں داخل ہوا۔ ملازمہ کو تھپڑ مارتے دیکھ کر وہیں سے چلایا، تم ہوتی کون ہو؟ میثم کو ہاتھ لگانے والی گستاخ عورت، کس نے تمہیں اتنی ہمت دے دی کہ تم ہاشم شاہ کی اولاد پر ہاتھ اٹھاؤ؟ ہاشم شاہ کو دیکھ کر تو وہ گھبرا سی چکی تھی۔ ہاشم نے فوراً اس سے روتے ہوئے میثم کو لیا تھا۔ وہ تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگنے لگی کہ معاف کر دیجیے گا صاحب جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ بہت زیادہ رو رہا تھا، مگر ہاشم نے غصے سے چلا کر کہا کہ تمہارا تو حساب میں ابھی کرتا ہوں، کہ تبھی سامنے سے دو ملازمائیں گرتی پڑتی درد سے کراہتی زلیخا کو باہر لے کر آ رہی تھیں۔ دھندلاتی ہوئی آنکھوں سے زلیخا نے ایک آخری بار ہاشم کو دیکھا تھا اور پھر وہی ملازموں کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیڑھیوں سے جھولتی ہوئی نیچے گری تھی۔ ہاشم تو تل ملا آیا تھا، ملازمہ کو ڈانٹنے لگا، اپنی گود میں اسے اٹھا کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ہوا کیا ہے اسے؟ اس کی رنگت اتنی پیلی کیوں پڑ چکی ہے؟ ہاشم کو گھبرایا ہوا دیکھ کر ملازمہ بھی ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا بتاتی کہ اس کی اس حالت کے پیچھے آپ کی ماں کا ہاتھ ہے؟ وہ فوراً اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ہاشم شاہ کو شاید ہی آج سے پہلے کسی نے اتنا پریشان دیکھا ہو جتنا اس لڑکی پر بے ہوشی طاری ہونے پر وہ ہو چکا تھا۔ جو بات رپورٹس میں سامنے آئی وہ ناقابل یقین تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ مسٹر ہاشم شاہ، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وزنی چیز آپ کی بیوی کے گردوں پر ماری گئی ہو۔ ان کے گردے اندر سے زخمی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سی بھی دیری کی جاتی اور خون نسوں میں جم جاتا تو آپ نہیں جانتے کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس ساری عمر کے لیے دوبارہ کبھی چل پھر نہ سکتی، اور تو اور ان کے گردے بھی ناکارہ ہو سکتے تھے۔ ہم نے فوراً سرجری کر کے ان کا علاج تو کر دیا ہے، مگر مزید 3 روز تک یہ ہاسپٹل میں ہی رہیں گی۔ جہاں ایک طرف ڈاکٹر کی یہ بات سن کر ہاشم شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، وہیں دل میں یہ سوال بھی پنپنے لگا کہ آخر کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر کا تو واضح الفاظ میں کہنا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پوری قوت سے ان کے پیٹ میں کوئی بھاری چیز ماری ہو۔ 2 روز تک تو وہ بے ہوش ہی رہی تھی، اور ان 2 روز میں ہر ایک شے کو چھوڑ کر ہاشم شاہ اس کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی موجود رہا تھا، بالکل سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ جب زلیخا کو ہوش آنا شروع ہوا تو ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرا رہا تھا۔ وہ درد سے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مت ماریے شاہ بی بی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں ورگلایا، میں وعدہ کرتی ہوں اس گھر میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی، میرا بیٹا کبھی آپ کے پوتے کی برابری نہیں کرے گا، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ کو، مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا۔ روتی ہوئی زلیخا کے الفاظ سن کر کہیں نہ کہیں ہاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ سہلانا شروع کر دیا۔ ان 3 روز میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اصل میں محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ وہی محبت زلیخا سے کرنے لگا ہے۔ جیسے زلیخا نے آنکھیں کھولی اور اپنے سامنے ہاشم کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہاشم نے بھی سارے لحاظ بھلائے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے زلیخا تم ٹھیک ہو، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ہوا کیا تھا تمہیں؟ کیسے آئی تھی تمہیں یہ چوٹ؟ وہ اسے سوال کر رہا تھا، مگر وہ اسے بتانے سے انکار کر رہی تھی۔ جب ہاشم نے اسے اپنی قسم دی تو مجبوراً وہ بتا چکی تھی کہ شاہ بیگم نے 2 بار اس کے پیٹ میں پوری قوت سے مارا تھا۔ تبھی شاہ بیگم بار بار اسے کھول کر کے کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کے لیے خود کو کھچل مت کرو، ملازمہ اس کے پاس رک جائے گی، ویسے بھی یہ لڑکی اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، نہ جانے کتنے روز بیمار رہے گی، ہم کوئی اور آیا اپنے پوتے کے لیے دیکھ لیں گے۔
مگر ہاشم شاہ اسے اپنے ساتھ ہی گھر لے کر آیا تھا، اپنی گود میں اٹھا کر۔ جس پل وہ اسے اپنے کمرے تک لے کر گیا تو شاہ بیگم جل بن کر رہ چکی تھی۔ زلیخا کو کمرے میں چھوڑ کر آنے کے بعد دونوں بچوں کو اس کے پاس لایا گیا، جنہیں سینے سے لگا کر تو جیسے اس کا سارا درد ہی غائب ہو چکا تھا۔ شاہ بیگم اس سے پہلے اس سے کچھ کہتی کہ ہاشم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اماں جان، میں زلیخا سے محبت کرنے لگا ہوں، میرا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ زلیخا کے ساتھ ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے بہو کے روپ میں اس گھر میں قبول کر لیں گی، آپ کے خاندانی روایات کا خیال رکھے گی۔ ہاں، اگر کسی اور ذات کی لڑکی سے شادی کر کے آپ کی ذات اور عزت میں کمی آتی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ شاہ بیگم نے اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو وہ بھی سٹ پٹا سی چکی تھی۔ یہ کام ان کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی بیٹے کی خاطر انہوں نے زلیخا سے غلط کرنے کی معافی مانگ لی۔ زلیخا حیران تھی، اس کے دل میں اس واقعے سے پہلے تک کئی شک و شبہات موجود تھے، لیکن 15 دن کے بیڈ ریسٹ کے دوران جس طرح ہاشم شاہ نے اس کا خیال رکھا تھا، اسے تو یوں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس گھر میں کن حالات میں آئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ اسے مل چکا ہو۔ وہ ہنسنا مسکرانا جو کبھی بچپن میں اس کی ماں باپ کی موجودگی میں ہوتا تھا، وہ سب کچھ واپس لوٹ رہا تھا۔ آج ہاشم شاہ اس کے نخرے اٹھانا شروع ہوا تو اس کا سارا بچپنا بھی باہر آ چکا تھا۔ حویلی رونقوں سے بھر گئی، گھر میں اب صرف بچوں کے ہی نہیں بلکہ زلیخا ہاشم شاہ کے بھی کہہ کے گونجنے لگے تھے۔ ہاشم شاہ کی زندگی خوشیوں سے بھر چکی تھی اور وہ ہر رات زلیخا کی آغوش میں رنگین بنایا کرتا تھا۔